مسیح خداوند کے قیمتی لہو سے خریدے ہوئے مقدسو، خداوند کا یہ چھوٹا سا خادم نوید ملک آج پھر آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہے۔ خداوند قدوس کا شکر گزار ہوں کہ آج پھر اس کی پاک اور مقدس مرضی ہوئی کہ آپ کے ساتھ مل کر پھر سے کلام خدا کی گہری اور عمیق باتوں پر غور و خوض کرنے والا ہو سکوں۔ میرا ایمان ہے کہ جیسے دوران اسٹڈی میں خود برکت پاتا ہوں، آپ اس اسٹڈی کے سننے کے وسیلہ سے برکت پائیں گے۔ درخواست ہے کہ آپ اپنی توجہ صرف اور صرف خداوند کے کلام کی طرف لگائیں۔ یہ بہت لمبی بائبل اسٹڈی نہیں ہوتی، 15-16 منٹ کی ہوتی ہے، لیکن چاہوں گا کہ آپ یہ 15-16 منٹ خداوند کے نام وقف کریں، کیونکہ خدا اپنے کلام کے وسیلہ سے ہم سے ہم کلام ہوتا یعنی بولتا ہے۔ ہم یوحنا کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدس، اس کے پہلے باب اور اس کی 18 آیات پر اس سے پہلے غور و خوض کر چکے ہیں، اور آج آپ کے سامنے میں آیت 19 رکھنا چاہتا ہوں، بلکہ 19 اور 20 دونوں۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، اور یوحنا کی گواہی یہ ہے کہ جب یہودیوں نے یروشلیم سے کاہن اور لاوی یہ پوچھنے کو اس کے پاس بھیجے کہ تو کون ہے، تو اس نے اقرار کیا اور انکار نہ کیا، بلکہ اقرار کیا کہ میں تو مسیح نہیں ہوں۔ آپ جو خدا کے کلام کا مطالعہ کرتے ہیں، آپ ابھی واٹس ایپ پر ہی اسٹڈی کرنا شروع نہیں ہوئے، آپ کا جیون ان مطالعہ جات میں گزر گیا۔ سیمینار، بائبل اسٹڈیز، چرچز میں ان باتوں کو سنتے چلے آئے اور سیکھتے چلے آئے۔ کتنی برکت پائی، کتنا روحانی من بٹورا، اور کلام کی ان صداقتوں کو اپنی زندگی میں کتنی جگہ دی، یہ تو میں اپنے بارے میں جانتا ہوں اور آپ اپنے بارے میں جانتے ہیں۔ یوحنا جو دریائے یردن پر توبہ کے بپتسمہ کی منادی کرتا، خداوند یسوع مسیح کی راہ تیار کر رہا تھا، اس کی خوراک بھی عجیب، اس کا لباس بھی عجیب، اس کے بال بھی عجیب، اس کا پیغام بھی عجیب، اور جس سے متعلق پیغام دیتا تھا وہ بھی ایک عجیب اور لاسانی اور منفرد شخصیت تھی۔ اہل جہان کو، اہل یہودا کو، اہل یروشلیم کو، ایون دریائے یردن کے گرد و نواح میں رہنے والے لوگوں کو اس یوحنا اصطباغی نے اپنی منادی اور اپنی شخصیت، اپنی دلیری کے ذریعہ سے حیران کر دیا تھا۔ یہاں تک کہ جو یہودی مذہبی رہنما تھے، وہ خود بھی بہت حیران ہو گئے تھے کہ آخر یہ شخص
ہے कौन। हो सकता है कि उन्होंने चंद दिन ये देखा हो कि कोई बात नहीं, बहुतेरे ऐसे आए, जो कुछ कहता है कहता रहे, चंद दिनों के बाद खुद ही उसका मुंह बंद हो जाएगा। लेकिन नहीं, यूहन्ना खुदा के प्लान और मंसूबा में था। ना उसका काम बंद हुआ, ना उसका मिशन। लोग आते, बपतिस्मा लेते थे, और फिर मसीह खुदावंद जब स्क्रीन पर आए तो यूहन्ना ने अपना भी और अपने पीछे तमाम आने वाले लोगों का भी रिमोट खुदावंद यीशु मसीह के हाथ में दे दिया, ये कहते हुए कि देखो खुदा का बर्रा जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। यहां यूहन्ना अपने बारे में ये गवाही देता है कि यरूशलेम के यहूदियों ने जब मेरे काम, मेरी खिदमत, मेरे पैगाम यानी मैसेज की बाबत सुना, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, तो उन्होंने काहिन जो मजहबी रहनुमा होते थे और लावी भी मेरे पास भेजे कि वो आए और मुझसे पूछें कि तू कौन है। मेरा काम ऐसा था कि कोई खास लग्जरी खुराक तो मेरी थी नहीं, ना ही मेरा कोई शाही लिबास था, लेकिन जो पैगाम मैं देता था उस पैगाम में ऐसी कुदरत पाई जाती थी कि लोग धड़ाधड़ आते और उस पैगाम को कबूल करते थे। अहले यहूद को भी शक पड़ गया कि ये पैगाम जो देता है वो क्या है, और इतने लोग इसके पीछे हो चले, ये उनके लिए उनकी अपनी सोच के मुताबिक खतरे का सबब था। उन्होंने पूछा या कहलवा भेजा कि जाओ और इस यूहन्ना से पूछो कि तू कौन है। वो मसीह की तो राह तैयार करने वाला था ना, मसीह का पेशरो था, और उससे पूछा गया कि बता कि तू कौन है। और फिर जो आयत 20 है उसमें हमें पता चलता है कि उसने इकरार किया, यानी यूहन्ना ने, और इनकार नहीं किया। इकरार किया और इनकार नहीं किया, बल्कि ये इकरार किया कि मैं तो मसीह नहीं हूं, मैं मसीह नहीं हूं। उसने इकरार किया। देखिए, बड़ा अहम तरीन मौका था यूहन्ना के पास कि अपने आप को कुछ बनाना चाहता तो अभी बना सकता था। अगर वो कहता कि मैं मसीह हूं, हो सकता है लोग उसकी बात को वक्ती तौर पर मान भी लेते, लोग उसके आगे पीछे घूम रहे थे, मजहबी रहनुमा उसके पास आते थे, एक लोगों का जमे गफीर उसके पीछे हो लिया था, और यूहन्ना अगर वहां पर अपनी बादशाही कायम करता तो वो कर सकता था। लेकिन यूहन्ना 2019-20 का यूहन्ना नहीं था,
کیونکہ اگر وہ آج کل کا یوحنا ہوتا تو وہ یسوع کو پیچھے رکھتا، اپنے آپ کو آگے رکھتا، جیسے آج کل بھی ہمیں نظر آتا ہے یسوع دیوار کی اس طرف ہوتا ہے اور ہماری اکڑ، ہماری میں، ہمارے القاب، ہمارے خطابات، ہمارے ٹائٹلز وہ دیوار کی اس طرف ہوتے ہیں. ہماری گفتگو، ہمارے لطیفے، جھوٹ، بتلان اور دورنگی چال، دنیاوی گفتگو اس بات کی قطعی طور پر عکاسی نہیں کرتی کہ ہم مسیح کے ہیں. کون سا نمک اور کون سا نور بن کر ہم دوسرے لوگوں میں گواہی دیتے ہیں. یوحنا کو تو لوگ پہچان گئے کہ وہ کوئی منفرد شخصیت ہے. لوگ ہمیں بھی پہچان جاتے ہیں کہ ہم بھی منفرد شخصیت ہیں کہ نہیں. لوگوں کی نظر میں ہم ہیں. لوگ ڈاڈی ججمنٹ کرتے ہیں، اپنی کریں یا نہ کریں، دوسروں کی عدالت فوری کرتے ہیں. اپنے آپ کو تو ذرا سی نگاہ سے دیکھیں گے، لیکن دوسروں کو دوربین لگا کر دیکھیں گے کہ کون کیا ہے. عزیزو، جب یوحنا سے پوچھا گیا کہ تو کون ہے تو اس نے اپنے بارے میں یہ اقرار کیا کہ میں مسیح نہیں ہوں. اور جب میں یوحنا کی انجیل اور اس کا 3 باب اور اس کی 30 آیت دیکھتا ہوں، چھوٹی سی آیت ہے، وہاں پر یوحنا کہتا ہے ضرور ہے کہ میں گھٹوں اور وہ بڑھے. وہ یسوع کی طرف اشارہ کرتا تھا. ضرور ہے کہ میں گھٹوں اور وہ بڑھے. عزیزو، مقدس یوحنا اصطباغی مسیح ہونے کا اقرار نہیں کرتا کیونکہ وہ مسیح نہیں تھا. وہ مسیح کے لیے راہ تیار کرنے والا تھا، لوگوں کے دلوں کو اس طرف مائل کرنے والا تھا. اس سے پوچھا گیا اور اس نے کہا کہ میں مسیح نہیں ہوں، اور وہ مسیح تھا بھی نہیں. وہ صرف بیابان میں پکارنے والے کی آواز اور راہ تیار کرنے والے کے طور پر تھا. عزیزو، آج ایک بات تو یہ ہے کہ ہماری گواہی، ہمارے کلام کرنے، ہماری گفتگو کے وسیلہ سے لوگ متاثر ہوتے ہیں، ہمارے قریب آتے ہیں تاکہ وہ ہمارے اندر جو ہے اس کی تمجید کریں اور اس کے پیچھے ہو چلے. اور نمبر 2، جب لوگ ہمیں باتوں کے ذریعہ، الفاظ کے ذریعہ مکھن لگانا چاہیں، ہوا بھرنا چاہیں، بلے 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 کیا بات ہے نوید صاحب، آپ تو بہت اچھا کلام سناتے ہیں، او جی آپ تو بلے بلے وٹ کڈ چھڑتے ہیں، جب اس طرح کی لوگ خوشامد کرتے ہیں تو کیا اس وقت میں اپنے آپ کو کوئی بڑی شخصیت سمجھتا ہوں
یا جب لوگ تعریفوں کے پل باندھتے ہیں تو میں اپنے آپ کو اور چھوٹا بناتا چلا جاتا ہوں۔ ان دو آیات سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ یہی تو بات کہ جب بھی کوئی ہمیں بڑا بنانا چاہے، اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ہمارے باطن کا ایٹیٹیوڈ اور رویہ ایسا ہو جائے کہ اگلا شخص اور دنیا کے لوگ جانے کہ یہ شخص بڑا مخلص ہے اور اس کی ذات میں اور انا اور خودی والی کوئی بات نہیں ہے۔ اور عزیزو، میری دعا بھی یہی ہے کہ خداوند مجھے اور آپ کو فضل عنایت فرمائے کہ ہم مسیح کے عرفان میں بڑھتے چلے جائیں۔ ضرور ہے کہ ہم گھٹیں اور وہ بڑھے۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آج ہمیں برکت بخشے۔ سنتے رہیے پروگرام خدا کی آواز۔ نوید ملک۔